السلام علیکم، میں اولیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے تو آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، اور آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں عمران خان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو پیغام بھجوا دیا گیا ہے اڈیالہ جیل سے، وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی جو خیبر پختونخوا میں عمران خان کی تصویر اور بینرز جھنڈی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے، اس وقت یہ جو اہم موقع ہے، پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو عمران خان کی تصویر، بینرز اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈی اس وقت آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس اہم موقع پر اس پر بھی آگے چل کر اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ سیما بیا طاہر کی بہادری نے تحریک انصاف کی قیادت کو مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کل رات کی جو احوال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کل رات اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوتا رہا، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم قیادت ہے اس کو کافی مشکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ افسوس کے بات یہ ہے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر جو بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک مرتبہ پھر عید کی نماز کے لیے اس کو اجازت نہیں دی گئی ہے، تو اس پر ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھرپور مذمت کر دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس پر بھی اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھی آپ کے ساتھ آگے چل کر اس ویلاگ میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ خان کی چاہنے والی اڈیالہ جیل کے باہر گئی ہے، اور جو کل رات انہیں ایک اڈیالہ جیل کے باہر ایکسکیویشن کو پیزاک کو ایک اہم انداز دیا گیا تھا، اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ جو سیما بیا طاہر نے کل رات اڈیالہ جیل کے باہر جس طرح سے سچویشن کریٹ کی تھی، اس سے کافی زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ہو رہا ہے، اور اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ اصل میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کسی وجہ سے جو کل رات جو احتجاج کیا گیا تھا اس پر آگے چل کر آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی قیادت نے عمران خان کی جو نظریہ کا بوجھ ہے وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان کے نظریے سے جو عمران خان کا نظریہ ہے صبح اول دن سے اس سے ہٹ کر جا رہی ہے، اس پر بھی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ جو شواہد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم قیادت ہے وہ عمران خان کے نظریے سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان کا بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر بھی آگے چل کر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ آج بہت بڑی خبریں ہیں، میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں یہ شیئر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے جو گانا گایا تھا نقداکوں کا یا قیدی نمبر 804 کے حوالے سے جو گانا گایا تھا، گلوکار ملکو کا نام بھی SEL پر ڈال دیا گیا ہے، اور وہ بیرونی ملک جانا چاہتے تھے لیکن ان کا نام بھی SEL پر ڈال دیا گیا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آج ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں نے بہت بڑی خبر شیئر کرنی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں۔ ایک طرف تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جو خیبر پختونخوا کی صوبہ ہے یہ وہی صوبہ ہے جو ایک مرتبہ کسی پارٹی کو اقتدار دیتی ہے تو دوسری مرتبہ ان کو خیبر پختونخوا کی عوام کی یہ چوائس ہوتی ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ دوبارہ اسی پارٹی کو اپنے آپ پر مسلط نہیں کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو پچھلی 15 سال سے یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور مسلسل تیسری بار پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر حکومت قائم کر دی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اس مرتبہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو میجارٹی حاصل کی خیبر پختونخوا میں وہ تقریباً 3 اکثریت سے 3/4 اکثریت انہوں نے خیبر پختونخوا میں حاصل کی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے جو اس وقت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اس وقت ان کی جو لیڈر ہے وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے عمران خان۔ اگر آپ دیکھا جائے تو ان کی جو ان کے نام پر بھی میڈیا پر جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ان کے نام پر پابندی ہے، یا ان کی تصاویر پر بھی پابندی ہے، ان کے یہاں تک کہ ان کی بینرز، ان کی جھنڈی جو پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈا ہے
ان پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا میں ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہاں کوئی بھی آپ کو پریشرائز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر عمران خان کی اپنی ہی حکومت ہے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا، جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جو بزدلی آپ دیکھا جائے، یا خیبر پختونخوا کی جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو چاہیے تاکہ یہ جو بڑی عید ہے اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک کنونشن کا انعقاد کرنا چاہیے تھا جو خیبر پختونخوا میں، یا خیبر پختونخوا کی جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسے مردان ہو گیا، چرسدہ، پشاور، یا دیگر بہت بڑے بڑے شہریں ہیں، ان پر اسکرینوں پر باقاعدگی طور پر عمران خان کے بینر ایک طریقے سے آویزان ہونی چاہیے تھا، اور اس کی جو تصاویر سے جگہ جگہ پر لگانا چاہیے تھا، تاکہ یہ امپریشن کریٹ کر سکے جو لوگ عمران خان کے نام پر کاٹا ڈالنا چاہتے ہیں یا عمران خان کے نام یا تصویر کو منظر عام سے غائب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے کلیئر میسج ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کے نام پر نہ کوئی کاٹا لگایا جا سکتا ہے، نہ عمران خان کے تصویر پر کوئی کاٹا لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، جو خیبر پختونخوا کی عوام نے دیا ہے، تو اصل میں اسی بنیاد پر دیا گیا ہے کہ جو مینڈیٹ جو حکومت خیبر پختونخوا میں قانون سازی کرے گی تو سب سے پہلے یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرے گا۔ یہ خیبر پختونخوا کی عوام کا مطالبہ ہے، اور یہ سب اول دن سے یہ خیبر پختونخوا کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو سکی، اور ان کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو، تو اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے بظاہر آواز اٹھایا جا سکے، یا جو عمران خان کی تصویر پر پابندی ہے، یا ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈے پر پابندی ہے، یا ان کے بینرز پہ پابندی ہے، تو ایک طرف سے وہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ان کو آزادی تو حاصل ہو کہ عمران خان کی تصاویر جگہ جگہ پر آویزان ہونے چاہیے، یا عمران خان کی جو بینرز ہے وہ جگہ جگہ پر حکومت کی طرف سے سیٹ اپ ان کی کرنی چاہیے۔ تو یہ حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان کی شدید ناکامی، میں کہہ سکوں گا کہ ان کی شدید ناکامی ہے۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف ان کی نظری سے ہٹ رہے ہیں مسلسل، ان کی جو سینئر قیادت ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ عمران خان کی جو نظریہ ہے ان سے ان کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ جس طرح سے عمران خان بات ہی کر رہے تھے اور جو اپنے موقع پر ڈٹا ہے، ابھی بھی وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، لیکن عمران خان کیا کہتا ہے کہ میں ابھی بھی ڈٹا ہوں، میں کسی بھی صورت ڈیل نہیں کروں گا، جینا مرنا میرے اڈیالہ جیل میں ہے، یا میں اسی ملک میں رہوں گا، میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے، میں کبھی یہ ملک نہیں چھوڑ کر باہر جاؤں گا، کیونکہ میری اساسی یا میری جائیداد باہر نہیں ہے، میں نے اپنی قوم کے لیے جتنی قربانی دی ہے تو ابھی وقت ہے کہ میری قوم بھی میرے لیے قربانی دی۔ تو قوم نے ایک طرف سے تو قربانی دی ہے، لیکن خاص طور پر جس طرح سے خیبر پختونخوا نے عمران خان پر تیسری مرتبہ سے جو اعتماد کر لیا گیا ہے، ان کی جو خیبر پختونخوا کی جو مینڈیٹ دیا ہے ان کو ایک طرح سے ٹیس پہنچا دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو آج عید الاضحیٰ ہے، اور اسی موقع پر پاکستان تحریک انصاف یا جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کی طرف سے ایک اسکرینز جو بڑے بڑے شہریں ہیں ان میں لگانی چاہیے تھا، اور ان پر باقاعدگی طور پر عمران خان کے ساتھ جو تقریباً ریجیم چینج آپریشن کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے یا عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے، ان پر باقاعدگی اسکرینوں پر وہ جگہ جگہ پر دکھانا چاہیے تھا، تاکہ دنیا کو بھی ایک پیغام میسج دینا چاہیے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے یا عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ تاکہ دنیا تک وہ آپ کی آواز کلیئرلی پہنچ سکے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یا ان کی سینئر کی لیڈرشپ کی، ان کی ناکامی میں کہہ سکوں گا کہ وہ اپنی جو موقف سے مسلسل پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی شدید ناکامی اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیما بیا طاہر نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ کل رات اڈیالہ جیل کے باہر ان نے جس طرح سے پروٹیسٹ کیا عمران خان کے حوالے سے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، ان نے جو احتجاج کیا گیا، تو یہ اس وقت جو سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے لیے مشکلات مسلسل
بڑھتی جا رہی ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت ورکر کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ آپ نے احتجاج کے لیے نکلنا ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، آپ نے احتجاج کے لیے نکلنا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ تو اسی لیے بنیادی وجہ یہ کہ اس وقت جو سینئر لیڈرشپ ہے جس طرح سے عہدوں پر بیٹھی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک طرف تو خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ اگر آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں یا مظاہرے نہیں کر سکتے ہیں یا آپ میں اتنی دم نہیں ہے یا آپ ڈر رہے ہیں یا شاید آپ کی کوئی کمزوری ہے، تو آپ نے پیچھے ہٹنا ہے۔ جس طرح سے 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور پارٹی سے اپنے آپ کو علیحدگی کا اظہار کر لیا گیا، تو اسی طریقے سے آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تاکہ جو پیچھے ورکر ہے وہ آگے آ سکے اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور آواز اٹھا سکے تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے۔ تو کل رات جو سیما بیات طاہر نے کی، اس نے کمال کا مظاہرہ کر لیا گیا، اس نے دکھایا کہ سینئر لیڈرشپ کے بغیر وہ نکلی گئی ہے اور انہیں ایک طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر لیا گیا آڈیو لیجر کے باہر، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی انہیں آواز اٹھائی۔ تو اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ لازماً کرنا ہوگا، اور کیونکہ اس کے بغیر عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے چاہنے والی ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں کل رات اڈیالہ کے بعد انہیں ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کر لیا گیا تھا سیما بیات طاہر کی موجودگی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی افسوس کے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پچھلی چھوٹی عید میں بھی نماز پڑھنے نہیں دیا گیا تھا۔ آج جو خبریں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر جو بڑی عید پر نماز ادائیگی کے لیے ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ایک طرف تو جو حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہے، تو اڈیالہ جیل میں ان کو کس طرح سے سیکیورٹی تھریٹس ہے یا ان کے خطرات ہے، کیونکہ وہاں پر تو فل پروپ سیکیورٹی ہوتے ہیں، تو عمران خان کی زندگی کو پھر کس طرح سے خطرے لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ صاحب کو یہ واضح طور پر ہدایات دینا چاہیے کہ یہ تو ان سے پوچھ لینا چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے، اور پر یہ لازماً یہ ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے کسی صورت یا کسی وجہ سے آپ نے اس طرح سے احکامات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے نماز عید کے لیے جانے کیوں نہیں دیا۔ اسی حوالے سے ایک اور خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جو گلوکار ہے عمران خان کے لیے جو گانا گایا تھا نک ڈاکو کا یا قیدی نمبر 804 کے حوالے سے، جو گانا گانے والا گلوکار ملکو کا نام ACL پر ڈال دیا گیا ہے، وہ بیرونی ملک جا رہا تھا پرفارم کرنے کے لیے۔ تو یہ حکومت اتنی گھبراہٹ کا شکار ہے کہ ان کا نام بھی ACL پر ڈال دیا گیا ہے تاکہ یہ باہر جا کر مکمل طور پر عمران خان کے لیے آواز نہ اٹھایا جا سکے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی آواز کو دبایا جا سکے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ عمران نیاز خان صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ ان کا نام بھی ACL پر ڈال دیا گیا تھا، لیکن جو جج صاحبان ہیں ان کو سلام ہے، انہوں نے ان کا نام ACL سے ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھا جائے وزیر داخلہ جو محسن نقوی ہے، ان کی ایک فون کال پر ان کا نام دوبارہ ACL میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کو حج پر نہیں دیا گیا تھا۔ تو اسی حوالے سے یہ آپ جو پنجاب حکومت کی ناکامی کا اعتراف ایک طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈر رہے ہیں۔ موجودہ جو عمران خان کے لیے انہوں نے گانا گایا تھا، تو صرف ان کی جو ایک ورکر ہے ان سے یہ لوگ اس طرح ڈر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سوچا جائے تو یہ عمران خان کے حوالے سے کیا نظریات رکھتے ہوں گے۔ اسی حوالے سے عمران خان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک اہم پیغام جاری کر دیا گیا ہے، محبتوں کے حوالے سے محبتوں کا بڑا پیغام جاری کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ عمران خان نے مزید کہا کہ عید الاضحیٰ احسار اور قربانی کی اسی جذبے جس کی مثال جناب ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قائم کی گئی کو صحیح معنوں میں اپنانے کا درس دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں چند افراد کی اپنی اناؤں کو پوجا اور نفس عمار کی پرستش نے ہمارے سماج کی اخلاقی تباہی کا سامنا کیا ہے اور ہمارے اداروں کو تنزلی انحطاط کی بنیاد پر چلا دیا ہے۔ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کی کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کی کانفرنس پوری طرح یہ ظاہر کر رہی ہے کہ
کیسے ایک شخص کے انا اور اس کے نتیجے میں اقربا پرور نے پہلی پاکستان کو تباہ کی دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محسن نقوی کو زرداری جیسے ماسٹر 10% کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کی چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے بھی خاندانی وراثتی تعلقات ہے۔ محسن نقوی نے ان کی فرنٹ مین کے طور پر کام کرنا ہے، چنانچہ پہلے اسی وزارت اعلیٰ کے منصب سے نوازا گیا، حالانکہ اس کی وزارت اعلیٰ کا یہ دور پاکستان کی تاریخ کے ترین ادوار ہے۔ ان میں سے ایک ہے اس کے خلاف تو دستور کی منشا اور آئین کے تقاضوں کے مطابق پنجاب انتخاب کے انعقاد کی اجازت نہیں دینے پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ عمران خان نے کہا کہ جو زرداری کے حوالے سے انہیں بات کی کہ یہ مسٹر 10% کے انہیں محسن نقوی کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، تو اسی حوالے سے یہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ پھر اس نے قوم پر ظلم کی بہار ٹوٹ لی اور جبر پستائیت کی ایسی سیاہ تاریخ رم کی جس کی نظریے تک ملنا ناممکن ہے۔ اس کی نگرانی میں چادر چاردیواروں کے تقدس کو پامال کیا گیا، سیاسی کارکنوں کو ناحق قتل کی گئی اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، بدترین تشدد کا نشانہ بنائی گئی، وحشت اور سپاہیت کا یہی حال ہے۔ اسی حوالے سے عمران خان نے یہ ٹویٹ کر لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے ملک میں پستائیت کو ایک رواج دیا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے ساتھ ظلم کر لیا گیا ہے، اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر مغل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جیلی ہتکڑیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی، اگر ہمارا لیڈر جیل میں عید گزار سکتا ہے تو ہم بھی ہزاروں عیدی گزار سکتے ہیں، عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ جو مغل صاحب ہے اس نے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنم جاوید سے ایک صحافی نے سوال کیا ہے اور انہوں نے جو زبردست قسم کے جواب دیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آگے پڑھنے جا رہا ہوں۔ سنا ہے آئی جی پنجاب 9 مئی کا ذمہ وار آپ کو ٹھہرایا گیا ہے، یہ سنم جاوید سے صحافی نے سوال کیا تو سنم جاوید نے بہت زبردست قسم کے جواب دیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ سنم جاوید کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ 9 مئی کیا عمران خان کے سارے کیسز بھی مجھ پر ڈال دو، جیل میں اپنا گھر سمجھ لوں گی۔ جو بہادر سنم جاوید نے ان کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ عمران خان کی جو 9 مئی کے جو کیسز ہے وہ تو چھوڑ دو، جو عمران خان کے کیسز ہے ان کو بھی مجھ پر ڈالو، میں جیل کو اپنی گھر سمجھوں گا۔ تو اس سے آپ سنم جاوید کی بہادری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل 1 سال سے وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔